ایک تو یہ ہے کہ جو آرٹیکل 62(1)(f) ہے جو ہے، یہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، اس کے پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کسی ایک عام آدمی کے گھر میں، کسی ایک عام شہری کے گھر میں، کسی رشتہ دیتے وقت، کسی اس کے بعد آپ کو نوکر ملازم رکھتے وقت کیا یہ خصوصیات چاہیے کہ نہیں چاہیے، اس کے پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آپ ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم کی، آپ اندازہ کریں، ہی از سگیشیس، رائٹیس اینڈ نان پروفلیگیٹ، honest and mean, there being no declaration to the contrary by a court of law۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ اس کے خلاف کسی عدالت سے کوئی ایسا فیصلہ نہ آیا ہو، یہ بندہ جو ہے یہ ایماندار ہے، سچ بولتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑے رائٹس نیک آدمی ہے۔ یعنی پورے پاکستان میں آئین یہ کہتا ہے کہ 24 کروڑ لوگ جو ہیں ایماندار ہیں، سچ بولتے ہیں۔ ہاں اگر اس کے خلاف کوئی فیصلہ ایسا آ جائے کہ اس نے سچ نہیں بولا تو اس کے بعد وہ جو ہے وہ اس لسٹ سے خارج ہو جائے گا۔ اب اس کے اوپر سب سے پہلی بات یہ کہ کیونکہ صادق اور امین کا لفظ استعمال ہوا ہے، امین کا لفظ، تو ایک تو بات آپ کو عربی کی میں تفصیل بتا دوں کہ رسول اکرم کے بارے میں الصادق ہے، دی ٹروتھفل، الف جب لگ جائے، اس لگ جائے تو کہ وہ خاص آدمی، الامین وہ خاص آدمی، الصادق الامین۔ باقی یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش نہیں تھی کہ میری امت میں سچے پیدا نہ ہو، صادق نہ ہو، میری امت میں امین پیدا نہ ہو، یہ جھوٹ ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایک بہت بڑا اتہام ہے۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ قاضی فائز صاحب کہتے ہیں کہ صادق اور امین جو تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے کہا کہ کوئی صادق اور امین نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ وعید جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی سنائی ہے تو وہ آپ نے جھوٹے کے بارے میں سنائی ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو اتنی بری ہوتی ہے کہ فرشتہ کئی فرسنگ جو ہے وہ دور چلا جاتا ہے۔ دوسری اہم ترین بات جو اس کے اندر جو یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ حدیث اس کے بارے سے سنا دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے کے بارے میں جو خاص طور پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ یہ الفاظ آپ نے 3 بار دہرائے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے شرک کا شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور ابھی تک آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر سیدھے ہو کر بیٹھ کے فرمایا سنو جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی بات گواہی دینا۔ پھر آپ یہی بات دہراتے رہے یہاں تک ہم نے تمنا کی کہ کاش آپ خاموش ہو جائے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک نہ مانو یار اللہ کر تمہیں چڑ ہے اگر لفظ صادق سے تو کم از کم اس کا ٹروتھفل دنیا میں استعمال ہوتا ہے، لفظ وہ استعمال کر لو۔ تمہیں چڑ ہے ایمان تم اس کا آنےسٹ کے لفظ استعمال کر لو۔ اس کے ساتھ صرف یہ گواہ کے طور میں آپ یہاں تک کہ روایت کی صورتحال یہ ہے پورے اس کے اندر کہ حدیث لکھی گئی شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، حنفی، شافعی، مالکی، سب میں آپ دیکھ لیجیے گا کہ روایت کے بارے میں جو درایت کے بنیادی پرنسپلز ہیں جو بنائے گئے ان میں یہ تھا کہ جھوٹے آدمی کی گواہی اگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود بھی ہو اور کوئی بیان کرنے والا جھوٹا ہو تو اس کو جھوٹی حدیث کے طور پہ گن لیا جاتا ہے، موضوعات کبیر میں سے گن دیا جاتا ہے۔ امام مسلم کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ ایک بندے کا پتہ چلا کہ وہ کسی کے پاس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے گئے، کوئی میل کا سفر کر کے وہاں پہنچے، تو اپنے جانور کو وہ دھوکے سے وہ چارہ دکھا کے ایک طرف لے جا کے کام کرا تو انہوں نے حدیث نہیں دی کہ جو شخص یہ کام کرتا۔ روایت کے اوپر اتنی زیادہ سختی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس آدمی کو جھوٹا ہوگا تو سیدنا عمر اس کو گورنر لگاتے؟ آنےسٹ، چلو سیدنا عمر کو چھوڑ دو، آپ کے گھر میں ایک بندے کے بارے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ عدالت کے اندر اس بندے نے جھوٹ بولا ہے یا عدالت کے اندر اس بندے کی بے ایمانی ثابت ہوئی، کیا آپ اس کو ملازم رکھیں گے؟ کیا اس کو بیٹی کا رشتہ دیں گے؟ کیا اسی لڑکی کا، یعنی آپ اپنی مل کے اندر نہیں ملازم رکھیں گے، اپنے دفتر کے اندر ملازم رکھیں، اور آپ پرائم منسٹر کا فیصلہ کر رہے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر۔ کھاتا پیتا خوشحال ہوگا تو
کئی بیٹیاں کا یہ بھی صحیح آج ہے. کل کے معیار بھی آپ نے رکھے نہیں وہ بھی معیارات ہمارے, وہ تو خیر ہمارے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں ایسے آدمی کی بات کر رہا ہوں جو بلیو کرتا ہے, ورنہ تو زانی کو بھی ہم رشتے دیتے ہیں, شرابی کو بھی ہم رشتے دیتے ہیں, جواری کو بھی ہم رشتے دیتے ہیں, ہم تو کوئی, ہم تو ورنہ تو دیکھیں ایک ہے معیار بالکل اور چیز ہے, اور وہ بالکل اور چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں. تو اصل میں میری بنیادی طور پر صرف اس وقت کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں گزشتہ 3 دن سے پاکستان کے پوڈیم پہ بیٹھ کے عجیب و غریب قسم کی گفتگو, 7-8 ججز بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک قاضی فاضلی صاحب نے کہا جی کہ وہ تو توبہ کا دروازہ ہے. پہلی بات جو ہے کہ توبہ بنیادی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کا حق, توبہ ہے بالکل ہے, لیکن آن دا فیس آف اٹ دیکھیں, آپ اندازہ کریں, زنا ہے نا ایک آدمی کا ذاتی فعل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جب کبھی گواہی لے کے پیش ہوتے تھے تو آپ اس کہتے جاؤ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. مائد کو بھی یہی کہا, اور بہت سارے لوگوں, پھر جو کہتا تھا کہ مجھے یہاں سزا دو تو اس کے حساب سے وہ اس کو سزا دیتے, جیسے مالک مائد کو سزا دی اور لوگوں کو بھی سزا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اندر رسپانسبلٹی کے لیول کو نہیں آتا, لیکن جو جھوٹ اور جو ہے ڈس آنیسٹی, اس کے ساتھ رسپانسبلٹی, اس کے بارے میں تو علم بھی ہو جاتا تھا نا اگر, تو خلفائے راشدین کم از کم اس کی دیانت, اس کے مقام سے قاضی نہیں لگ سکتا, کسی اور چیز نہیں لگ سکتا. تو یہ بیسیکلی کہنے کا مقصد تھا کہ آج تو صورتحال پاکستان کی یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم آئین کے اندر اگر کوئی شخص ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور اس کے بارے میں ہم اب اس پہ ڈسکشن کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب یہ ہم ہی فقیہ ہیں, ہم ہی عالم ہیں, ہم ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ تھا کہ اس سارے ایشو کے اندر جس شخص کے بارے میں یہ چیز لکھی گئی ہے اس شخص کی پوری ٹریل جو ہے وہ عدالت کے سامنے جس طرح پیش ہوئی ہے, اس میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. میں اکیلے اس کی بات نہیں کر رہا, جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان سب کو آپ نے یہ لائسنس دے دیا. کہتے ہیں جی فلاں کی سزا 3 سال ہے, فلاں کی سزا 5 سال ہے تو آپ ممبر بن سکتے ہیں, فلاں کی سزا 6 ہے. پہلی بات تو یہ ہے, اور پھر کہ یہ سزائیں جو ہیں یہ اسلام کے مطابق نہیں ہیں, یہ سزائیں آپ نے بنائی ہوئی ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یورپ میں, چھوڑ دیں ساری چیزوں کو, قاتل جو ہے وہ سزا بھگت کے ٹھیک ہو جاتا ہے, ممبر بن سکتا ہے, امریکن پارلیمنٹ میں بنتا ہے, امریکن پر. ایک آدمی جو ہے وہ ریپسٹ ہے, وہ سزا بھگت کے, اس پہ الزام ہے, اگر سزا وہ بھی آپ کے بعد میں بن جاتا ہے, لیکن بناتے نہیں ہیں اس کو. لیکن ایک طے ہے اصول کہ جس بندے نے فراڈ کیا ہو وہ نہیں بن سکتا وہاں, جس بندے نے جھوٹی گواہی دی وہ نہیں بن سکتا. یورپ میں جرم کی نوعیت علیحدہ ہے. وہ ایک آدمی جو ہے اس بندے کا روڈ ایکسیڈنٹ 10 روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ شراب پینے والا ڈنکرڈ ہے, بن سکتا ہے. ابھی آپ سوچیں ریسنٹلی فرانس کے اندر, وہ فرانس کا جو IMF کا ہیڈ تھا, جو فرانس کا صدارت کا الیکشن لڑتا, کان جو تھا, اس نے ایک عورت کو, صرف ایک عورت کو جو صفائی کرنے والی تھی نیو یارک کے ہوٹل میں, اس کو گھر کمرے میں بلایا, کہا ذرا میری بات سنو. اس نے عورت نے کہا یہ مجھے غلط ہے, اس کو الیکشن کے اس سے آؤٹ کر دیا. جیسے 2011 الیکشن نہیں لڑ سکا وہ. کیا سٹینڈرڈ, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم سارے دنیا شریف میں, آپ سٹینڈرڈ تو مینٹین کریں نا بھائی, کہ جو الیکشن لڑے گا اس کا یہ مقام مرد نہیں. ہم بے شک ہر الو دو کیا گفتگو کرنے, ہر الٹے سیدھے جس طرح کے بھی آدمی کو ہم کہیں تم الیکشن لڑو, عوام فیصلہ کرے گی. وہ بے شک چور کو سلیکٹ کر لے, بے شک جھوٹے کو سلیکٹ کر لے, بے شک جس کو مرضی کر دے.